الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ اس میں ایک حکایت چل رہی ہے، کافر کی کہانی مسلمان کے ساتھ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان کے بارے میں دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ تو وہ کافر جو ہے وہ اس نے کہا مسلمان سے کہ تم لوگ کا ایمان جو محض فریب اور بناوٹ ہے، یہ سچے ایمان کی ریزن ہے۔ جیسے وہ بانگ نماز جو مؤذن نے دی تھی اس پر ایمان والی لڑکی برگشتہ ہو گئی۔ یعنی یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ اسلام سے بعض دفعہ یا اسلام لانے میں بعض دفعہ رکاوٹ مسلمان ہی بنتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ لوگ کے سامنے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے کردار چونکہ ہمارا قول کے مطابق نہیں ہوتا، اس وجہ سے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے، حالانکہ وہ بھی شیطان کا دھوکہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم شیطان کو دھوکے کے لیے سامان کیوں فراہم کریں؟ مطلب یہ ایک بات ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ اپنے طور پہ ایک مستقل چیز ہے، ایک سچ ہے، ایک حق ہے، اور قیامت تک یہ حق ہی ایسا رہے گا، چاہے اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ اس طرح تھا کہ ہمارے حضرت مولانا مولا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے، یہ افریقہ کے دورے پہ تشریف لے گئے، تو وہاں افریقہ کے صومالیہ ایک ملک ہے جس میں 99% مسلمان ہیں۔ ہمارے پاکستان میں 99% نہیں ہے، کم ہے۔ تو گویا کہ وہ ہائیلی انرچڈ اسلامک کنٹری ہے۔ تو یورپ میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے ملک میں اب رہوں گا جہاں مسلمان کثرت سے ہوں، سب سے زیادہ ہوں، تاکہ میں اسلام کے مطابق زندگی آسانی سے گزار سکوں۔ تو اس نے مطلب ایٹلس سے معلوم کر لیا کہ کہاں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے، پتہ چلا صومالیہ میں سب سے زیادہ ہے، تو صومالیہ چلا گیا۔ اب ظاہر صومالی مسلمان بھی ہماری طرح مسلمان، تو وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹڈ ہو گیا اور واپس جا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے حضرت جو پہنچ گئے تبلیغی مرکز میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، آپ نے آرام بھی کرنا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن بتاتے آپ کو اس لیے کہ بعد میں آپ ہم سے شکوہ نہ کریں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو آپ کو بتاتے ہیں اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، اور وہ شخص یا گیا ہوگا اور یا جانے کا تیاری کر رہا ہوگا۔ حضرت نے جب یہ بات سننے کا بھائی نماز تو راستے میں پڑھ لیں گے، کھانے کی فکر نہ کرے، آرام بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ، چلو چلتے ہیں ادھر۔ تو وہاں تشریف لے گئے، اس صاحب کو تعارف کر دیا لوگوں نے کہ ہمارے دنیا کے بڑے تبلیغی تحریک ہے، اس کے بڑے ہیں، وہ تشریف لائے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے۔ تو اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی کہانی سن چکا ہوں لوگوں سے، اب صرف آپ کو صرف ایک بات اگر آپ مجھے سنانے کا موقع دے تو میں آپ سے وہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ضرور فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ کہتے جی بالکل۔ اسلام کو کیسے پایا؟ جی اسلام بالکل ٹھیک مذہب ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو دیکھا؟ جی بالکل مسلمانوں کو دیکھا۔ یہ اسلام پہ چل رہے؟ جی نہیں چل رہے۔ تو آپ کو شکوہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام پہ نہیں چل رہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں اسلام پر مسلمان نہیں چل رہے آج کل۔ اب مسلمانوں کو اسلام پہ چلنا چاہیے؟ جی بالکل چلنا چاہیے۔ تو آپ اس وقت مسلمان ہیں؟ جی بالکل میں مسلمان ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ابتدا کر لیں، آپ اسلام پہ چلنا شروع کر لیں، باقی لوگوں چلے نہ چلے وہ تو آپ کی ان کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو خراب تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اب اپنے سے ابتدا کر لیں، تو جتنے لوگ بھی آپ سے متاثر ہو کر صحیح اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے تو سب آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ بس وہ بات اس کو کلک کر کے کہتے حضرت میں سمجھ گیا، میں نہیں جا رہا، ارادہ تبدیل کر لی۔
یہ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور کافر بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے کہ اسلام پہ چلیں، لیکن نہیں چل رہے، نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی دوسروں کا بھی. لیکن ہم لوگ کو ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسلام پہ نہیں چلے تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے. اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام کی طرح تو کوئی اور مذہب ہے نہیں، کہ وہ تو خدا کا مذہب ہے، خدا نے بھیجا ہوا ہے. لیکن بایزید کے ایمان اور صدق سے بارہا میرے دل جان میں حسرت پہنچی، کاش یہ ایمان اور صدق مجھے حاصل ہوتا. آگے اس کی غیر ملائم سی مثال ہے کہ جیسے عورت جس نے گدھے کی جفتی کی دیکھی اور کہتی کہ ہائے اس نر اور لسانی گدھے کی جفتی سے میں حسرت زدہ ہوں. اگر حقیقت میں جمع یہی ہے جو گدھوں سے عمل میں آتا ہے تو ہمارے شور کوئی جمع کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بالکل صرف ہمارے شرمگاہوں میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کا سوچ غلط تھا، حضرت نے بالکل وہی بات کی کہ لوگوں کا سوچ الٹا ہے. بجائے اس کے وہ کہ اپنی نفاست کو دیکھیں، اس نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا وہ فضول ذوق کو دیکھا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ مثال بہت گندی ہے لیکن مقصد اس سے واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو اور اسلام کو ان لوگوں کے چیزوں سے نہیں ناپنا چاہیے. ان کی مثال تو گدوں کی طرح ہے. یہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی اتنے بڑے انعام کے قابل سمجھے گئے ہیں اور ہمیں مسلمان مطلب پیدا کیا گیا ہے. اب ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اپنے مطلب جو ہے نا اس کے ذاتی مفادات، اس کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ بات مطلب اس انداز میں سوچنے غلط ہے. ہاں اگرچہ حضرت بازیر رحمۃ اللہ نے ایمان کا پورا حق ادا کیا، ایسے ایکتا بادشاہ پر صد رحمت ہو. ان کی ایمان کا ایک قطرہ بھی اگر سمندر میں گر جائے تو سمندر اس قطرے میں ڈوب جائے. جیسے ایک چنگاری اگر جنگل میں گر جائے تو اس سے جنگل بالکل فنا ہو جائے گا. ہم چو آتش ذرا ایدر بیشہا کاندرا ذرا شود بیشا فنا چون خیالی در دل شاہ یا سپاہ می کند در جنگ خصما را تباہ. جیسے ایک بادشاہ صاحب فوج کے دل میں معرکہ آرائی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ جنگ کے اندر دشمنوں کو تباہ کر دیتا ہے. تو وہ کافر کی بات اب نہیں، ابھی مولانا کی بات ہے. یک ستارہ در محمد رونمو تا فنا شد کفر ہر گبر و جہود. تائید الہی کا ایک ستارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں طلوع ہوا تو ہر آتش پرست اور یہودی کا کفر فنا ہو گیا. اور یہ اس کا ایک اور نسخے میں شعر اس طرح ہے، مطلب اس کا فکرہ تا فنا شد گوہر کبر و جہود حجود، کہ تو کافر کے تکبر و اذکار کا مادہ برباد ہو گیا، جہود کی بجائے یعنی مطلب حجود ہو گیا. یک ستارہ در محبت شد سترب تا فنا شد کفر جملہ شرق و غرب. ایک ستارہ تھا حق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں پہلا تو تمام مشرق و مغرب کا کفر فنا ہو گیا. آنکھ ایمان یافت رفت اندر اما کفر ہائی باقیاں شد در گما. جس نے ایمان پایا وہ عمل میں چلا گیا، باقی لوگ کا کفر شک میں پڑ گیا کہ معلوم نہیں کہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کی شان تھی کہ اکثر کافر مسلمان ہو گئے اور جو کافر رہے وہ بھی مسلمان نما کافر تھے. یعنی دوسرے مصرع کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ کو شک و تذبذب میں لے گیا، مگر بات کے مضمون کے ساتھ پہلا ترجمہ ہی مناسبت رکھتا ہے. کفر صرف اونی باری نمانت یا مسلمانی و یا بیمی نشانت. ان لوگوں کا پہلا کو خاص کفر بحالت سابق نہیں رہا، یا تو ان کو مسلمانی میں داخل کر دیا گیا اور یا شوکت اسلام روب ان کے دلوں میں بٹھا کر ان کو ذمی بنا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ کافر یا تو مطلب یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان نہیں ہے تو ان میں اسلام کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رہی، وہ ذمی بن گئے. محیط چی گویم چی بارندمیغ بیک دست گوہر بیک دست تیغ بگوہر جہاں راستہ بتیغ از جہاں داد دی خواستہ خراجہ ورش حاکمی روم ورے خراجش فرستاد کسراؤ کے. یعنی سیاست اسلام کا روب کفاروں کے دل پر
پڑھنے کا ذکر قرآن مجید میں آیا سعول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں دہشت ڈالیں گے. سنول کی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بھی سلطانہ، ہم ان قریب تمہاری عبادت کافروں کے دلوں میں بٹا کر رہیں گے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو خدا کا شریک بنایا جن کی خدا نے بھی کوئی سند نہیں بھیجی. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دہاک ڈال دی. جزیہ کا ذکر یوں ہے حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ دلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. تو مولانا نے اپنی زبان سے یا گور کی زبان سے جو حضرت بایزید کے فضائل و کمالات کی مثالیں پیش کی، اب ان کو ناکافی سمجھ کر فرمایا. یعنی یہاں پر حضرت جو بات ارشاد فرمائے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک کی تائید جو آئی یعنی انسانوں کی طرف، تو لوگ کا جو کفر ہے وہ ایسا ہو گیا کہ بہت سارے کافر تو مسلمان ہو گئے، اور جو کافر مسلمان نہیں ہوئے ان پر ایسا روب پڑ گیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے، اور ظاہر ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. تو یہ فرمایا حضرت نے، اور اس کی تائید میں دلائل بھی دیے قرآن پاک سے. قرآن پاک میں بھی آیت مبارکہ ہیں ای بحیلت آبروغن کردنیست، ای مثلها کف ذرہ نور نیست. یہ مثالیں پیش کرنا ہیلہ گری کے ساتھ حقیقت و بناوٹ کے تیل اور پانی کو مخلوط کرنا ہے جن کا مخلوط ہونا دشوار ہے. اس طرح مثالوں کا لہو پر صادق آنا محال ہے، کیونکہ مثالیں اس نور عرفان کے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے. اس وقت چونکہ ہم لوگ کیا کہیں اس کو لے کیا لفظ استعمال کرے، حجاب میں ہم لوگ حقیقت کو صحیح صورت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، قابل ہی نہیں. لہذا جو حقیقت ہے وہ تنزل کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی گویا کہ تنزل کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا اللہ پاک کے دیدار تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہم لوگ انکمپلیٹ کر سکتے، نامکمل، مکمل تو نہیں کر سکتے کیونکہ مثال نہیں موجود. کیا کریں؟ ہاں جی، مثال موجود نہیں. جو مثال ہے وہ ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی لیسا کمثلہ شیء، لیکن جنت کی جو نعمتیں ان کے لیے بھی فرمایا گیا نا کہ وہاں ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی کان نے سنے ہوں گے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. اس طرح جو ایمان کی جو روشنی ہے اس کو بھی ہم لوگ صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے. اس وجہ سے مجبوراً جو ہو سکتا ہے وہی کر سکتے ہیں، مطلب اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ورنہ ایمان کا نور جو ہے وہ اتنا غالب ہے باقی تمام چیزوں پر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مثلا ایک شخص سے اس کے پاس صرف ایمان ہے اور اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایمان ہے. اس صرف ایمان کا اس کو فائدہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بے شک کروڑہار بھا سالوں تک جہنم میں بھی جلے، بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور جب جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ لامحدود نعمتیں وہ اس کو بھی ملیں گی اور لامحدود وقت کے لیے ملیں گی، اور پھر جو کہے گا اس کو پورا کیا جائے گا. اب بتاؤ، یعنی اس کا اس ایمان جس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے اس کا یہ حال ہے. تو جس ایمان کے ساتھ صحیح اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیسے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ اور اس ایمان کی روشنی کو چونکہ نہیں لوگ پہنچتے حجاب میں، ہم اس وجہ سے اہل ایمان کی ناقدری کرتے ہیں. ہم لوگ کافروں کی بات اچھی باتیں جو بغیر ایمان کے ہیں ان سے متاثر ہو کر اہل ایمان کی وہ ہے کہ ناقدری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں سے کافر بھی اچھے.
حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اگر صرف ایمان بھی ہو تو اور کافر کے ساتھ اچھے سے اچھا اعمال بھی ہو، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس شخص کے برابر ہو جائیں۔ اب یہ مغالطہ کافروں کو صرف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو بھی، مسلمان بھی مطلب اس چیز کو نہیں جانتے، مطلب محسوس نہیں کر سکتے۔ اس وقت جب میں جرمنی گیا تو وہاں پر ہمارے ایک ساتھی تھے پاکستانی، تو ظاہر ہے کہ وہ کافی عرصے سے ادھر رہ رہا تھا، نیشنل تھا وہاں کا، تو میں نے کسی بات پر ترکوں کی تعریف کی، ان کی ترکوں کے ساتھ کچھ انبن رہ گئی ہوگی، تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ ابھی آئے ہیں، اب تھوڑا عرصہ آپ یہاں رہے تو پتہ چل جائے گا۔ تو مجھے اس کے لہجے میں شکایت معلوم ہو گئی، تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ ترکوں کو گناہگار سمجھے گا نا، اور کیا ہوگا، گناہگار سمجھے گا نا، کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں گناہگار، لیکن یہ جو گناہگار سے گناہگار ترک ہے نا، اس کو ایک پرڑے میں رکھ لو اور سارے کافر جرمنی کو دوسرے پرڑے میں رکھو، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس کے برابر ہو جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی بہت بڑی ویلیو ہے جس کو آپ محسوس نہیں کر رہے۔ اس طرح کسی اور ڈسکشن میں میں بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو چھوڑیں، یعنی میرٹ پہ بات کریں نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میں مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جی، اسلام چھوڑنے کا مذہب ہے؟ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو چیزیں مطلب یہاں حجاب ہے، یہاں حجاب ہے، اور حجاب سے لوگوں کی آنکھیں صحیح چیز کو نہیں محسوس کر رہی۔ ہاں اللہ پاک جس کے سینے پر کھول دے وہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو یہ بات یہاں پر مولانا بھی کہنا چاہتے ہیں۔ ای بحیلت آب و روغن کردنیس، تیل اور پانی کو اب کیسے یکجا کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں تو ملاپ ہو ہی نہیں سکتا، تیل اوپر آ جائے گا۔ ای بحیلت آب و روغن کردنیست، ای مثل ہا کفو ذرہ نور نیست۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو مثالیں ہیں وہ اس پہ کوئی نور عرفان کا ایک ذرہ بھی مطلب اس کے برابر نہیں ہے جو اصل ہے۔ ذرہ نبود جز چیزی منجسم، ذرہ نبود شارق لا ينقسم۔ ذرہ کے ساتھ شیخ کی ایمان کی تمثیل دینا کیوں کر صحیح ہو، جبکہ وہ ایک ناچیز جسمانی چیز کے سوا اور کچھ نہیں۔ ذرہ ایک افتاب غیر منقسم نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ شیخ کی ایمان کی تمثیل زیبہ تھی، اس پر سوال ہے ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ذرہ کے ساتھ تمثیل کیوں دی تھی؟ چنانچہ کہا تھا ہم چو آتش ذرہ دربے میں شمار، یعنی آگے اس کا جواب دیتے، گفتن ذرہ مرادم دا خفی، محرم دریا نا ایدم کفی۔ ذرہ کا ذکر بطور تمثیل کرنے میری مخفی مراد مضمر سمجھو، تم ان مخفی مرادات اور نگفتنی اسرار کے دریا سے آگاہ نہیں ہو، اس وقت تم سطحی الخیال ہونے کی وجہ سے گویا جہاگ ہو۔ آفتاب نیری ایمان شیخ، گر نمائد رخ شرقی جان شیخ۔ جملہ پستی نور گیرد تھاسری، جملہ بالا خلد گردد اخضری۔ شیخ کی ایمان کا وہ رتبہ ہے کہ اس کا پر نور آفتاب اگر شیخ کی روح کے مشرق سے طلوع کرے تو تمام عالم سفلی تحت الثری تک جگمگا اٹھیں اور تمام عالم علوی سرزب اور بہشت بن جائے۔ او یکے جان دارد از نوری منیر، او یکے تن دارد از خاکی حقیر۔ ان کا وجود پاک دو چیزوں پر مشتمل ہے، وہ ایک تو ایسی جان رکھتے ہیں جو روشن نور سے بنی ہے، اور ایک ایسا بدن رکھتے ہیں جو حقیر مٹی سے مخلوق ہے، مگر وہ بدن بھی روح کی میت میں ایسا منور و مطہر ہو چکا ہے کہ اگر ان کو سراپائے روح کہیں یا سراپائے جسم تو عجب نہیں۔ ای عجب ای نست او یا آبگو کہ بماندم در شکال جستجو۔ ارے تعجب تو یہ کہ ہم دو میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کر سکتے تھے، تم ہی بتاؤ کہ یہ جسم عنصری ہیں یا وہ روح ہے، کیونکہ میں جستجو کی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ یعنی اس پر کس چیز کا ہم لیبل لگا دیں، کیا کریں؟ کیونکہ
مطلب آپ نے خاک کی بات بھی کی اور نور کی بات بھی کی، تم اس کی طرف کون سی نسبت کر لیں؟ گروی این است این برادر چیست آن پرشدہ نوری افت آسمان. اگر وہ یہ تو بھائی وہ کیا ہے جس کے نور سے ساتوں آسمان پر نور ہو گئے. وروی آنست این بدن این دوست چیز این عجب زی در قدام این ستو کیست. اور اگر وہ ہے تو اے دوست یہ بدن کیا ہے، تعجب کہ ان دو میں سے کون سے اور کون سے نہیں ہیں. مطلب یہ کبھی اس پر ہمیں نظر تو جسم آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کی تاثیر بہت بڑی ہے، تو اس پہ کیا کہیں. اب اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. واقعہ جو ہے حضرت نے اپنے ابیتی میں سنا ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، تو وہ صاحب کشف تھے، بہت زیادہ ان کو کشف ہوتا تھا. کہتے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پڑھا رہے تھے. حضرت مولانا زکریا سے بات کر رہے کہ یک دم کہتے یہ کون آیا ہے کہ اس سے پورا حرم جگمگا اٹھا، کون آ گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو خاموش تھا، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ جن کے شیخ تھے، وہ طواف کے لیے تشریف لائے تھے اور طواف مکمل کر کے ان کے ساتھ جیسے گزرے تو یہ کھڑے ہو گئے. کہتے اچھا میں اب کہوں نا کہ کون آیا تھا جن کی وجہ سے پورا حرم جگمگا اٹھا. ایک واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، یہ بعض چیزیں اللہ پاک دکھا رہے تھے. اللہ اکبر نالائکی کے باوجود تو ہم بھی حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا ابرار حق صاحب حضرت تانوی حسب کے خلیفہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حرم شریف کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے سب. حضرت ملفوظات بھی ظاہر بتا رہے تھے. اتنے میں ایک شامی شیخ ہمارے سامنے اس طرح گزر جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو. تو جیسے حضرت پہ نظر پڑی تو فوراً اس طرف گئے اور جا کے بغل کی رو گئے کہ میں ابھی پھر رہا تھا کہ حرم میں کون ہے کہ جن کی وجہ سے روشنی ہے. تو اس وجہ سے مطلب میں پھر رہا تھا تو مطلب یہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر آپ ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے میں تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہاں جی، لیکن وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس روشنی کی وجہ سے جا رہے ہیں، تلاش کر رہے کہ کون ہے. تو میں نے حضرت کا بیتی کا واقعہ بھی سنا دیا. تو حضرت نے تو اپنا تجربہ بتایا اپنے شیخ کا، اور میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا. ظاہر مطلب اس وقت پھر حضرت کے ساتھ کافی دیر بیٹھے رہے. کہ اہل شام میں بھی جو اولیاء ہے نا، مطلب وہ تو وہاں تو بہت سارے اولیاء ہیں، تو وہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اکثر حضرات صاحب کشف زیادہ ہیں. مطلب یہ چیزوں کیونکہ کافر نما لوگوں میں رہ رہے ہیں نا، تو ان کو یہ چیزیں بہت ملتی ہیں مقابلے کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے. کیوں اللہ پاک جس جگہ جو چیز مفید ہوتا ہے تو وہ پھر دیتے ہیں اپنے بندوں کو. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی یہ بہت ہے. ہمارے ہندوستان اور پاکستان جو ہے ان میں کشفیات کم ہیں. یہ ہمارے جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں یکسو ہیں ان چیزوں سے، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے. مطلب نہ کشفیات کی باتیں کرتے ہیں، نہ کشفیات کے کو اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں. ہاں مانتے ضرور کہ ہے تو ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے پیچھے پڑے نہیں ہوتے. یہ بات ہے. یہ میرا ایک اور عالم نے بھی یہ بات میں نے اس سے سنی ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں مطلب وہ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو مشائخ ہے وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے، اور وہاں کے جو حضرات ہیں مطلب جو سعودی عرب میں ہیں یا شام میں ہیں یا عراق میں ہیں، وہ جو مطلب اہل اللہ ہیں، ظاہر باقی تو نہیں، جو اہل اللہ ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کافی کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ باتیں کلتی زیادہ ہیں. تو یہ حضرت نے بالکل یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ ہے تو اے بھائی وہ کیا ہے جس کے نور سے ساتوں آسمان پر نور ہو گئے. اور اگر وروی آنست این بدن این دوست چیز این عجب زی دو کدامی نست و کیست،
اور اگر وہ ہیں تو دوست یہ بدن کیا ہے؟ ارے تعجب ہے کہ ان دو میں سے کون سے اور کون سے نہیں ہیں. یعنی وہ اس کی طرف بدن کی نسبت کر لے کیونکہ ہمیں تو بدن نظر آ رہا ہے، یا اس کی طرف نور کی نسبت کر لے جو کیونکہ نور جو ہے روح کا ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو آیت کریمہ ہے اگر آپ اس کنٹیکس میں ذرا دیکھ لیں تو آپ کے اوپر بہت ساری باتیں کھل سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اب جنہوں کی نظر صرف بشریت پہ پڑی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام نہیں پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے فکرے کے ساتھ ہے. ہاں قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ والی بات کہ اللہ جل شانہ، یعنی آپ اندازہ کریں قرآن بتا رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے پہاڑ پر تو خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا ہے کہ اس پر قرآن اتر رہا ہے اور برداشت ہو رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ جو یوحی الی انما الہکم، جس کی تعریف اللہ پاک نے لو انزلنا ھذا القرآن میں کی ہے، اس کو اگر دو ملا کو سمجھو تو پھر ذرا کانٹیکس مل جائے گا کہ اس میں کیا ہے. اب دیکھو اب بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بشریت واضح تھی اور بشر کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب وہ تھے. اس وجہ سے بشریت کے تقاضے موجود تھے، اور چونکہ بشر کی اصلاح کے لیے آئے تھے تو بشر کے تقاضے بھی دیے گئے. لیکن یوحی الی انما الہکم واحد، یہ جو ہے نا، یہ جو بات ہے کہ وحی کی جا رہی ہے تو وہی جن کو کی جاتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ والی نہیں وحی، کیونکہ وحی کی دو قسم ہے نا، ایک تو ہوتا ہے جو تکوینی وحی ہے، ایک جو تشریح وحی ہے، وہ جو ہے نا وہ تو نبی کو کی جاتی ہے. تو نبی کو جو وحی کی جاتی ہے وہ نبی، اور آپ سے ہم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہے. تو وہ جو کمال نبوت ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ تاج ہے، تو وہ تو اس بشریت میں نظر نہیں آئے گا نا، وہ تو اس بشریت میں نظر نہیں آئے گا. وہ تو اس طرح ہوگا جیسے کہ جو لوگ اس بات کی معرفت رکھتے ہوں گے ان عارفین کو وہ چیز نظر آئے گی. تو لہذا جو عارفین ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے وہ کتنا اثر لے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ عارفین ہیں. جیسے مجدد صاحب رحمۃ فرماتے تھے اب تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور کچھ نہ کروں، چونکہ باتیں کھل گئی ہیں، عقیدے بھی سامنے آ گئے ہیں اور عمل کی بات بھی ہو گئی. اب تو میں کہتا ہوں بس کوئی سنت جو متروک ہو اس کو میں زندہ کروں، اور باقی ساری باتیں میں اہل ذوق کے سپرد کر دوں، اس میں سے کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھوں. یہ وہ حضرت ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں سے گزارا ہے جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، جن پر لوگ فخر کرتے ہیں وہ تمام چیزوں سے گزارا ہے. اس کے باوجود وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ گویا کہ حاصل کر کے فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ جس کو کہتے ہیں نا انگور کٹے ہیں وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انگور کٹے ہونے والی کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ تمام چیزیں اللہ پاک نے ان کو حاصل کروائیں. لیکن معرفت اللہ پاک نے ایسے پہنچائی، ایسے نصیب فرمائی کہ ان چیزوں کو صرف راہ سمجھا، راستہ سمجھا، اس سے زیادہ اس کو نہیں سمجھا، اس کو اس سے زیادہ نہیں سمجھا. اس وجہ سے حضرت کی جو آخری ٹارگٹ ہے وہ وہی اتباع سنت
اور سنت کی پھیلانا، اشاعت سننا، وہ حضرت کا مطلب وہ ہے، اصل چیز اس کی طرف ہے، وہ باقی چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جن کو اللہ پاک نے عقل دی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے تجربوں سے، لوگوں کے علوم سے، لوگوں کے معارف سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ خود مجھے علوم حاصل ہو جائیں گے، خود مجھے معرفت حاصل ہو جائیں گی، خود مجھے، پھر میں اس پر عمل کروں گا۔ نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو عمر نوح چاہیے، ظاہر مطلب یہ تمام چیزیں، تو آپ کیا اس طرح فارغ جائیں گے؟ تو دوسرے حضرات کے معارف سے، دوسرے حضرات کے علوم سے، دوسرے حضرات کے محنتوں سے آپ جو حاصل کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو ورنہ یہ بات ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ خاتم النبیین، اتنے اونچے مقام کا، آج کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک ان کو عام انسانوں کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ چونکہ قرآن نے کہ دیکھو انما انا بشر، تو بس بشر ہی ہے نا۔ بھائی بشر ہے، لیکن کون سے بشر ہے؟ حضرت تانوی فرماتے خیر البشر ہے، اور بشر ان کی وجہ سے تو زندہ ہے، بشر ان کی وجہ سے تو پرورش پا رہا ہے، بشر کو تو اسی وجہ سے سب کچھ دیا جا رہا ہے، کوئی معمولی بشر تھوڑے۔ آپ کیا اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو کہ میں جیسے بشر ہوں اس طرح؟ مثلکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ، مطلب یہ کہ اس کا مقام بھی آپ جیسا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ تقاضے جو بشریت کے آپ کے ہیں، تقاضے بشریت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب تھے اور ہم مغلوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غالب تھے بلکہ غالب کروا بھی سکتے تھے، لہذا تمام صحابہ کو بشریت پہ غالب کر دیا تھا، بشری تقاضوں کے اوپر غلبہ ان کو دلوایا تھا، لہذا وہ بشریت سے مغلوب نہیں ہوئے بلکہ ان کے اوپر غالب ہو کر ظاہر اس کو استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے بڑے اونچے مقامات حاصل کیے۔ یہ اصل میں بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو اس کنٹیکس میں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس مضمون کی تمثیل میں کہانی ارشاد ہے۔ دفتر پنجم میں دوم حکایت 153 مثل آوردن گبر در بیان معنی و صورت با یزید، گبر کا یا عزیز رحمت کے باطن و ظاہر کی یک رنگی کے بیان میں تمثیل پیش کرنا۔ بود مردی کے خدائے اورازنی، سخت تناز و پلید و رہزنی، ایک مالدار آدمی تھا اور اس کی ایک عورت تھی بڑی نخرے والی اور ناپاک اور لٹیری۔ ہرچ آوردی تلف کردی شزن، مرد مستر گشت اندر تن زدن، جو کچھ غریب کما کر لاتا خود کر لیتی، مرد خاموشی اختیار کر لیتا اور تھک جاتا۔ بہر میں ماں گوشت آورد آمعیل، سوئی خانہ آباد و صد جہدو طویل، ایک مرتبہ مالدار بڑی کوشش سے کسی مہمان کے لیے بازار سے گوشت خرید کر لایا۔ زن بخوردش با شراب و با رباب، مرد آمد گفت دفع نا ثواب، اور اس گوشت کو شراب و کباب میں اڑا گئی۔ جب مرد آیا تو اس نے گوشت مانگا تو اس کو بیہودہ جواب آیا۔ مرد گفتش گوشت کو مہمان رسید، پیش مہمان روت می باید کشید، مرد نے اس سے پوچھا گوشت کہاں ہے؟ مہمان آئی، اس کے آگے کانے لے جانا چاہیے۔ گفت زن ای گربہ خورد آ گوشت را، گوشت دی گر خر اگر باشد ہلا، عورت نے کہا کہ اس بلی نے گوشت کھایا، تم کو اگر گوشت کی ضرورت ہے اور خرید کر لاؤ، جلدی کرو۔ گفت ای اے بک ترازو را بیار، تاکہ گربہ برکشم غیرم گیار، مرد نے آواز دی کہ ارے او غلام ترازو لے کر آ، میں بلی کا وزن کرتا ہوں۔ برکشیدش بود گربہ نیم من، بس بگفتش مرد کا مختال زن، چنانچہ اس کو وزن تو بلی آج سے وزن کی تھی۔ پھر مرد نے اس کو کہا ارہی لباس عورت، گوشت نیم من بود افزوں یک ستیر، ہست قربانی ممن ہام ای ستیر، گوشت تو آدھ سر سے تولا، دو زیادہ ہی تھا، کم نہ تھا،
یا پردہ نشین بلی بھی آج سے رکھی، یہ پالتو بلی تھی جو پہلے سے وزن کی ہوئی ہوگی. یہ اگر گرباست پس گوشت کو ور بود این گوشت بن ما اگر بتو. اور یہ اگر بلی ہے تو گوشت کہاں گیا، اور اگر یہ گوشت ہے تو تم بلی دکھاؤ کہ وہ کون سی ہے. سوال کیسے کہاں سے مثال لاتے ہیں. یہ اگر بلی ہے تو گوشت کہاں ہے، اور اگر یہ گوشت ہے تو تم بلی دکھاؤ کہ وہ کون سی ہے. آگے اس مثال کو چسپاں کرتے ہیں. باعزی در این بود آروح چیست وروی آروح ہست این تصویر کیست. اس طرح ہم پوچھتے ہیں باعزید اگر یہ جسم ہے تو روح کیا ہے، اور اگر وہ روح ہے تو یہ مجسم صورت کس کی ہے. حیرت اندر حیرت است اے یار من ای نکار توست تو نی ہمکار من. میرے دوست اس راز کا سمجھنا حیرت پر حیرت کا باعث ہے، یہ نہ تیرا کام ہے نہ میرا ہے. یعنی حیرت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ روح نورانی کا حق ظلمانی کے ساتھ اجتماع کیوں کر ہوا. دوسرے اجتماع کے بعد ایک مدت معین تک باہم متفق کیوں کر رہتے ہیں. تیسرے جسم کو اس ارذلیت کے باوجود ظہور و بروز کی فضیلت کیوں بخشی گئی، اور روح کو اس علو منزلت کے باوجود کتم و خفا میں کیوں رکھا گیا ہے. چوتھے اس میں انسان کا مسمى صرف روح ہے یا روح جسم دونوں کا مجموعہ ہے. انہی مشکلات کے بنا پر کلام اللہ الہی میں روح کے اسرار کو بحوالِ خدا کیا گیا. جب کہ اللہ تعالیٰ قل الروح من امر ربی، کہ ہے پیغمبر کی روح میرے پروردگار کا امر ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تم کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی قسمت میں تھی، جن کو کھولا گیا ہے. مطلب حضرت نے ان چیزوں کو کھولا ہے اور بڑی عجیب انداز میں انالیسس کیا ہے. ہاں جی، حضرت نے اپنے کتاب الطاف القدس کے بالکل ابتدا میں ایک بات، اور یہ اس میں بھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، فرمایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قل الروح من امر ربی، اور تمہیں اس کا بہت توڑا علم دیا گیا ہے. فرمایا سوال کس نے کیا تھا؟ فرمایا دیکھو قرآن میں سوال یہودیوں نے کیا ہے، تو ان کو جواب دیا کہ تمہیں اس کا توڑا علم دیا گیا. باقی جو اللہ والے ہیں ان کے اوپر اللہ پاک جتنا کھولے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو برابر نہیں دیا گیا، لیکن جس کو جتنا علم دیا گیا وہ بیان فرماتے ہیں. پھر خود فرمایا کہ روح کے 3 حصے ہیں. روح ہوائی جو طبعی ہے، جس کو ڈاکٹر لوگ شناخت کرتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا روح نفس ناطقہ، اور تیسرا روح ملکوتی ہے. تو روح ملکوتی جو ہے وہ وہاں پر عالم مثال میں جو ہر چیز کی صورت پہلے سے موجود ہے وہ وہاں سے آتی ہے، اور یہاں سے نفس ناطقہ بنتا ہے، اور پھر یہ آپس میں ملتے ہیں. تو اس کے 2 حصے ہیں. وہ ایک حصے کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ایک حصے کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے یہ مطلب وہ ہیں. تو اس میں صفات بھی دونوں قسم کے ہیں. ہاں جی، ملکوتی صفات بھی ہیں اور ناسوتی صفات بھی ہیں. ہاں جی، دونوں قسم کے صفات ہیں. تو اگر تربیت نہ ہو تو صرف ناسوتی صفات ہی رہتے ہیں، وہی غلبہ پاتے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہاں جی، پھر وہ یہ بن جاتے ہیں. اور اگر ناسوتی صفات کو دبا دیا گیا، اس پہ روح غالب ہو گیا، تو پھر ملکوتی صفات سے وہ پھر وہ اتنا اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پہ رش کرتے ہیں. تو یہ مطلب گویا کہ دونوں مطلب والی بات ہے. تو حضرت نے پھر مطلب اس پہ بہت ماشاءاللہ کیا ہے. پہلے روح کے بارے میں بیان کیا ہے، پھر لطائف کے بارے میں بیان کیا. اور لطائف کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جو حضرات علاج کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، اگر ان کو لطائف کی حقیقت کا پتہ ہو تو حکیم خازق کی طرح ہوتے ہیں. ان کو لطائف کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو اٹکل پچو طریقے سے علاج کرتے ہیں. کبھی ٹھیک آ جائے گا، کبھی ویسے ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کو انالیسس وہ نہیں کر سکیں گے. تو انالیسس نہیں کر سکیں گے تو ظاہر مطلب ان کا ہوا میں ہوگا سارا کچھ، محض اندازے پہ چل رہے ہوں گے، جیسے کویکس ہوتے ہیں عطائی، مطلب جو لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ حضرت نے پھر بعد میں لطائف ثلاثہ کا باب باندھا ہے. 3 لطائف: عقل،
نفس اور قلب، اور پھر لطائف خمسہ کا باب باندھا ہے. یہ 3 لطائف پہ جب محنت ہو جاتی ہے اور یہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو ان سے 2 لطائف مزید مطلب پیدا ہو جاتے ہیں. ایک لطیفہ روح ہے اور ایک لطیفہ سر ہے. تو لطیفہ روح کے ذریعے سے قلب ملائے اعلیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، وہ لطیفہ سر کے ذریعے سے عقل ملائے اعلیٰ سے ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر معرفت سر کے ذریعے سے عقل میں آتی ہے، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ انکشافات اور الہامات وہ جو ہے نا وہ دل پر آتے ہیں. اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کا عالم والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب یہ جو شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ادھر ہے لیکن تعلق وہاں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ کیسے مطلب ان کو میں کیا کہوں. تو اگر وہ ادھر ہے مطلب وہ ناسوت میں ہے تو پھر تو یہاں کے ساتھ ہوگا، پھر تو ان کے اوپر ان کا حکم ہوگا. اور اگر وہ اس اسٹیج پہ چلا گیا ملائلہ کے ساتھ تو پھر تو وہ نہیں ہوگا، پھر تو مختلف ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت انالیٹیکل انداز میں ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے. ہر دو او باشد ولیک ازری ازرغ دانا باشد اصل کا اوست فرع. یعنی انسان بازید روح کو جسم دونوں کا مجموعہ ہے، لیکن پیداوار کیتی سے دانا اصل ہوتا ہے اور اس کا بوسہ متعلقات سے ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے متعلق بغیر اس کے تو آ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ مطلوب نہیں ہوتا، مطلوب نہیں ہوتا. انڈے میں چلکا مطلوب ہوتے ہیں، اندر کی چیز، اندر کی چیز. تو اندر کی چیز بغیر چلکے کے آ سکتی ہے؟ مطلب دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ چوتھے عقدے کا حل ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مولانا کے نزدیک انسان روح جسم کا مجموعے کو کہتے ہیں، اور یہی مذہب اکثر محققین کا ہے، بخلاف اس کے جو حکماء ان کے مقلدین کہتے اور ان کے مقلدین کہتے ہیں کہ انسان کا مزداق صرف روح ہے، جسم اس کا ایک آلہ کار ہے. جس طرح سوار صرف گھوڑے پر بیٹھنے والے کو کہتے ہیں گھوڑا اس کا مرکب ہے، سوار کے مفہوم میں گھوڑا داخل نہیں. اس طرح جسم روح کا مرکب ہے اور انسان یہی روح ہے. عراقی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو جانی وہ چنا دانی کی جسمی، تو دریائی وہ پنداری کی جوئی. اب پہلے اشکال کا آتا ہے حکمتی ازداد را باہم ببست ای قصابی گرد راں با گردنست. حکمت الہی نے متضاد چیزوں کو باہم وابستہ کر لیا. ذبیحہ کے اعضاء کو الگ الگ کاٹنے والے کسائی ایران کا ارد گرد حصہ گردن کے ساتھ پیوستہ ہے. ران کا ارد گرد کا حصہ گردن کے ساتھ. ہاں جی، مطلب یہ کہ ہر چند کی روح و جسم دونوں ذاتاً و صفاتاً متضاد واقع ہوئے ہیں، جس میں اجتماع اور ارتباط متعذر، مگر حکمت الہیہ نے بعض مسائل کے بنا پر جن کا ذکر آگے آتا ہے ان کو باہم وابستہ کر دیا. اور یہ وابستگی اس قدر گہری وحدت بخش ہے کہ اب دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ روح ہے اور یہ جسم ہے. حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ علماء شریعت کے نزدیک روح ایک خاص ہستی انسان کے ظاہری وجود کے اندر موجود ہے. وہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جو شکل صورت و ہیبت و کیفیت میں بالکل اسی ظاہری انسان اور باطن انسان کے برابر ہو بہو وہی ہے. اگر کسی اندرونی انسان نظر آ سکتا ہے جو اہل بصیرت کو نظر آ سکتا ہے تو اس کو ظاہری انسان اور باطن انسان میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے. یوں سمجھ لو کہ انسان ظاہری کا ہاتھ اس باطن انسان کے ہاتھ کا آستین ہے، اور انسان ظاہری کا پاؤں اس باطنی انسان کا پاچا ہے. روح کی یہ تعریف علماء شریعت نے کیا، مگر علماء طریقت صوفیہ کے نزدیک یہ جسم مثالی ہے، یعنی مثالی کا وجود ہے. روح ان کے نزدیک ان سے برتر ایک اور ہستی ہے. قصائیوں کا قاعدہ ہے کہ گوشت کا خریدار جس عضو کا گوشت پسند کرے، مثلا شانہ، گردن، سینہ، ران وغیرہ، اس عضو کا گوشت اسے دیتے ہیں. گویا یہاں ایک ہی جسم کے گوشت کو پسند و اختیار نے الگ قسم میں بانٹ رکھا ہے، مگر روح جسم میں ایسا گہرا ارتباط ہو رہا ہے کہ اس میں اب اس قسم کی تقسیم بھی ناممکن ہے. آگے دوسرے اشکال کا آتا ہے روح بے قالب نتان کارے کرد قالبی جاں بود بے کارو سرد. روح بے قالب نمان کار کرد قالبی بے جان بود بی کار سرد. روح قالب کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی. قالب بے جان، بیکار اور ٹھنڈا ہوتا ہے. جن مسائل کے بنا پر جسم و جان کو مجتمع کیا ہے، ان کا حصول اس صورت میں متوقع ہے کہ ان دونوں کا اجتماع ایک مدت معینہ تک قائم رہے، ورنہ اکیلی روح عالم اجسام دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی، ورنہ اکیلے جسم حص و حرکت کے قابل ہے. قالبت بے جان کم از تو خاکست دوست روح چوں مغزست تو قالب ہم چپوست. اے دوست، جسم بے روح خاک سے بھی کم مرتبہ ہے. روح گویا مغز ہے اور جسم مثال پوست، اور پوست مغز کے بغیر نکما ہے.
اس شعر کے مثلثان سے تیسرے اشکال کا جواب شروع ہوتا ہے، اور اگلے شعر کا مضمون بھی اس جواب میں شامل ہے. یعنی روح اپنی نفاست کی بنا پر مثل مغز، اور جسم اپنی کثافت وجہ سے مثل پوست ہے، اور مغز ہمیشہ پوست میں مخفی و مستور ہوتا ہے. اور جسم کے ظہور و بروز اور روح کے خفا کی خاص وجہ ہے کہ جسم اس عالم کی چیز ہے جو عالم اجسام ہے، اس کو محسوس کرنے والے آلات و حواس بھی جسمانی ہیں، اس لیے وہ ظاہر نظر آتا ہے. بخلاف اس کے روح اس عالم سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اس لیے جسمانی آلات حواس بوجہ عدم مناسبت اس کو محسوس و مدرک کرنے سے قاصر ہیں. چونکہ انسان کے کسب اعمال کا مقام دنیا ہے، جس کو مختلف اعتبارات سے عالم اجسام یا عالم شہادت یا عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اور کسب اعمال کے لیے انسان اس عالم کے ساتھ مباشر و معالج ہونا ضروری ہے، جو جسم ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اس لیے جسم کا ظاہر نمایاں ہونا لازمی ہے، جس کا بغیر کسب اعمال ناممکن تھا. اور روح چونکہ مباشر بالذات نہیں ہے، اس لیے اس کا ظہور و بروز لازمی نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں غالبت پیداؤں آ جا بس نہاں راست شد زیں ارد و اسباب جہاں. تیرا جسم ظاہر ہے اور وہ جان نہایت مخفی ہے. ان دونوں کے ایسے اجتماع سے کہ ایک ظاہر اور دوسرا مخفی ہو، دنیا کے کاروبار چلنے لگے. آگے کی مثال سے ظاہر فرماتے کس طرح اجتماع سے دنیا کے کاروبار چلتے. یہی وہ مسائل ہے جس کی بنا پر جسم و روح کو اجتماع بخشا گیا. ہاکرا بر سرزنی سر نشکند آبرا بر برزنی بر نشکند. اگر تم اکیلی مٹی کسی کے سر پر مارو تو سر زخمی نہیں ہوگا، اس طرح اگر اکیلے پانی کو کسی کے سینے پر مارو تو سینہ مجروح نہیں ہوگا. اگر بر معنی سمر ہو تو بھی معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر سر کے لیے سینے کا ذکر مناسب ہے. گرمی خواہی کے سر آ بشکنی آبرا ہو خاکرا برہم زنی. اگر تم کسی زخمی تو مٹی اور پانی کو ملا کر ڈیلا بنا لو اور اسے خشک کر کے اس کے سر پر دے مارو تو وہ ضرور زخمی ہو جائے گا. یعنی صرف بری مٹی جو ہے نا وہ تو کسی کو مارو گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے ریت کی طرح بگڑ جائے گی. اور پانی بھی کسی کو مارو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ دونوں مل گئے اور تو اس سے بن گیا کیچڑ، اس کیچڑ کو خشک کر لو تو بس پھر ماشاءاللہ وہ ڈیلا بن جائے گا. آگے روح و بدن کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی مثال دیتے ہیں. چوں شکستی سر رود آبش باسل خاک سوئی خاک آئد روز فصل. جب تم نے کسی کا سر توڑا تو اس کا پانی اپنے اصل کی طرف چلا گیا، اور سر کے بدن سے جدا ہونے کے دن خاک کی طرف آ جائے گا. یعنی تمام نباتات حیوانات اربع عناصر سے مرکب ہیں. جب تک ان کی زندگی قائم ہے ان کے عناصر کی ترکیب بھی قائم ہے. جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ترکیب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر عنصر الگ ہو کر اپنے اپنے مادان کی طرف چلا جاتا ہے. یہ عنصری ترکیب محض بدن سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس تمثیل سے بدن روح کے ایک دوسرے سے علیحدگی مقصود ہے. چنانچہ آپ سے روح اور خاک سے بدن مراد ہے، اور آپ کے لیے رود اور خاک کے لیے آیت کے استعمال میں روح کے لیے عالم علوی اور خاک کے لیے سفلی کی پر لطف مناسب ملفوظ ہے. ہاں جی، اور خاک کے لیے آیت. یہ چوں شکستی سر رود آبش باصل خوک خاک سوئی خاک آید روز فصل. ماشاءاللہ. حکمت کی حق نمود ازدواج گشت حاصل از نیاز و از لجاج. حق تعالیٰ نے اجتماع روح جسم سے جو حکمت ظاہر فرمائی وہ انسان کی طلب مرغوبات اور دفع غیر مرغوبات سے حاصل ہوگی. انسان کے افعال و اعمال کا منشا 3 طاقت ہے. اب ذرا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. ملکی، سبعی اور ملکی طاقت جو منسوب بملائک ہے، اور اعمال صالحہ اور افعال حسنہ کے صدور کے متقاضی ہے. سبعی طاقت جو سبا سے منسوب ہے اور مظہر غضب و خصومت ہے، دفع غیر ملائم کا کام دیتی ہے. بہیمی طاقت جو بہائم سے منسوب اور مظہر شہوت و حوث ہے، مرغوب و جلب ملائم میں مشغول دیتی ہے. ملکی طاقت روح سے خاص ہے اور سبھی بہیمی طاقت مائل بن جسمانیت ہے. فرماتے کہ حق تعالیٰ نے روح کے جسم کے اقران میں جو ایتان اعمال کی حکمت رکھی وہ سبھی طاقت کے استعمال سے علم و صبر، استقلال، شجاعت وغیرہ فضائل، اور غضب و ظلم و قتل وغیرہ ذالک کے وقوع میں بہیمی طاقت کے استعمال سے قناعت و توکل و سخاوت، ایثار وغیرہ فضائل، اور شہوت، فخر، حرص، حسد وغیرہ ذالک کے وقوع میں پورے ہو رہی ہے. اگر اس میں روح یوں مجتمع اور زندہ ہستی کی شکل میں ظاہر نہ ہوتے تو یہ اعمال نہ اکیلے روح سے وقوع پاتے نہ اکیلے جسم سے. پھر ایک مدت خاص تک جو تقدیر الہی میں مقرر معین ہے، روح و جسم کا اجتماع قائم رہ کر آخر میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت میں دوبارہ اسی روح اور اسی جسم میں پھر اقتران و اجتماع ہوگا، جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اہل دنیا نے اس کو دیکھا ہے نہ اس کو سنا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں باش آنگی ازدواج آتے دیگر لا سمع اذن ولا عین بصر. پھر اس وقت ارحام و جسم میں ایک طرح کی اجتماعات قائم ہو گئے جن کو نہ کان نے سنا ہے اور نہ آنکھ نے دیکھا ہے. یعنی قیامت کے معاملات و آخرت کے نامات یہ ہمارے موجودہ دید و شنید سے بالا تر ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عادت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت.
میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نامات تیار کیا جو کہ نہ کسی کان نے دیکھا نہ کسی کان نے سنے. مصر ثانی کی حدیث سے مقتبس ہے اور بضرورت شعری سمعات اور رات کے بجائے سم اور بصر کے مذکر صیغے استعمال ہوئے، ورنہ عربی میں عین اذن دونوں مؤنث ہیں. یہ ضرورت شعری جو ہے نا یہ صرف شاعر لوگ جانتے ہیں. میں نے جو پہلی کتاب لکھی نا تو پروف ریڈنگ بار بار کرتا رہا لیکن پھر بھی غلطیاں رہ گئی. تو عبد القیوم حقانی صاحب جو بہت مطلب بڑے یعنی مصنف ہیں، تو ان سے میں نے بات کی کہ ہم نے تو اتنی بار پروف ریڈنگ کی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی تالیف کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی کتاب کیسے چھاپی جاتی ہے. اب آپ کسی کتاب چھاپنے والے پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ یہ غلطیاں کیوں آئی ہیں. اس طرح ہوتا ہے کیونکہ جس نے کام نہیں کیا ہوتا وہ تو دور سے وہ نشانے لگا رہا ہوتا ہے نا کہ دیکھو نہیں یہ کیا اس طرح کیا اس طرح کیا ہے. لیکن جو لوگ یہ کام کر چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. ہاں جی، وہ ایک دفعہ یہ ہمارے تصوف کا خلاصہ ہے نا، اس پہ ہم نے خوب محنت کی. ہم نے کہا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے اور پوری کوشش کی. جب کتاب چپ گئی تو غلطی سر ورق پہ آ گئی اور وہ بھی قرآن پاک کی آیت میں. تو آدمی کیا کہ پھر اس کو ہاتھ سے ہم درست کرتے رہے سر ورق پر. ہاں جی، تو یہ مطلب ایسا ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر مطلب ضرورت شعری جو ہے وہ شاعر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ شعر کو سلامت رکھنا اور اس کے ردیف و قافیہ اور تمام چیزوں کو برقرار رکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ ظاہر اس فن کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے طور پہ کرتے ہیں. تو ضرورت شعری ایک خاص دروازہ ہے جس کے ذریعے سے شاعر حضرات ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. گر شنی دی اذن کے مان دی اذن باکو جا کر دی دیگر ضبط سخن. معاملات آخرت کو آنکھوں سے دیکھنا تو بڑی بات ہے، کانوں سے سننا بھی ناممکن ہے. اگر کان کو سن لیتے تو کان ہی کہاں رہے تھے، ان کے متعلق سنی ہوئی بات کو ضبط ہی کہاں کر سکتے. گر بدید یہ برف و یخ خورشید را از یخی برداشتی امید را. اگر برف اور یخ آفتاب کو دیکھ لے تو یخ ہونے سے نا امید ہو جائے. آب گشتی بے عروق و بے گراہ کہ لطف از باد می گشتی ذرا. وہ برف اور یخ آفتاب کی گرمی سے صاف پانی بن جاتا جس میں کوئی رگ اور گرہ نہ ہو، جو ہوا کی لطافت خیز لہریں پیدا کرنے سے ذرہ کا ہم شکل ہو جاتا. مطلب یہ کہ ہوا کی لہریں جب پانی کی سطح پر سے گزرتی ہیں تو پانی کی سطح اپنے مسلسل و لطیف تموج سے ایسی ہو جاتی جیسے ذرہ کی کڑیاں مسلسل پیوستہ نظر آتی ہیں. ہاں جی، بس شدی درمان جانے ہر درختی از قدومش نیک بخت. پھر وہ پانی ہر درخت کی جان کا علاج بن جاتا ہے، ہر درخت اس کی آمد سے خوش نصیب ہو جاتا. آیخی بفسردہ در خود ماندئی لامساسی بر درختہ خاندئی. وہ یخ منجمد ہے، ٹوس ہے، درختوں کو لامساس کہہ رہے ہیں. لامساس کے معنی مجھ سے کوئی مت چھوئے ہے. وہ لفظ میں سامری کے قصہ کی طرف تلمیح ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا. اس نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی غراضری کے موقع پر تاک کر سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی پرستش کرنے پر آمادہ کر کے آلودہ شرک کر دی. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریمت عالم دیکھ کر سخت ناراض ہوئے. خدا کے حکم سے مرتکبین شرک نے اپنے شرک کی سزا پائی اور سامری کو سزا ملی کہ وہ لوگوں سے دور مارا بار پھرتا تھا اور کوئی شخص اسے چو جاتا تو دونوں کو طبع عارض ہو جاتی. اس لیے وہ دور دور سے لوگوں کو پکارتا کہ لامساس نے کوئی مجھے نہ چوئے. مطلب وہ ان کو چونے سے اس کو بھی بیماری ہو جاتی، اس کو بھی بیماری ہو جاتی. مولانا فرماتے کہ اس طرح برف و یخ درختوں کو اپنے سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ وہی پانی جو درختوں کے لیے مائع حیات ہے منجمد ہو کر ان کے لیے باعث تباہی بن جاتا ہے. اس کے چونے سے درخت پرمشدہ اور افسردہ ہو جاتے ہیں. لیسا یالف لیسا یولف جسم ہو لیسا الا شح نفسی قسم ہو. اس شخص کا جسم نہ کسی دوسرے کے ساتھ اتفاق کیا، اس کا حصہ صرف بخل نفس ہے اور کچھ نہیں. یعنی اس شعر کا مضمون اس حدیث سے ماخوذ ہے، المؤمن یالف به والمنافق لا یالف ولا یولف به. یعنی مومن مانوس ہو جاتے اور اس کے ساتھ مانوس ہو سکتے، اور منافق مانوس نہیں ہوتا اور نہ اس کے ساتھ مانوس ہو سکتے. کیا مطلب ظاہر ہے یعنی صرف شاعری نہیں ہے نا، مطلب اس کے اندر بہت کچھ مطلب ملا ہوا ہے. ہاں جی، یعنی مطلب جو مومن ہے وہ ایک سائڈ پر ہے، لہٰذا وہ مانوس ہو سکتا ہے
اور اس کے ساتھ بھی لوگ مانوس ہو سکتے ہیں، مطلب اس کے اوپر یقین بھی کر سکتے ہیں، اس کو ساتھ مل بھی سکتے ہیں، دوستی بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ منافق کے ساتھ آپ کیسے کریں گے؟ تو نہ منافق کسی کا ساتھ مانوس ہو، کیونکہ غرض کا بند ہے، وہ تو ظاہر مطلب ہے کہ اپنی غرض سے کام لے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ نہیں مانوس ہو، کیونکہ ظاہر اس کی حرکتوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پریشان ہی رہے گا، تو وہ ان کے ساتھ مانوس نہیں ہو سکتا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بخیل کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ شوق کا لفظ آیا نا، ہاں جی، بخیل کسی کا دوست، کیونکہ وہ صرف پیسے کا دوست ہے، تو اگر پیسے کو مسئلہ ہو تو آپ کو صفر سے ضرب دے دے گا کسی بھی وقت۔ تو اس وجہ سے جو ہے مطلب بخیل کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ناممکن ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ بیکی کی روایت شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یوں ہے: المومن الف معلوف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف، یعنی مومن مانوس ہونے والا مانوس کیا جا سکتا ہے، اور جو شخص نہ مانوس ہو نہ مانوس کیا، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اس طرح کہ آخر روایت مضمون شعر کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، یعنی خیر فی من کی تعبیر شح کے لفظ سے، یہ ممکن ہے کہ مولانا کے پیش نظر یہی روایت ہو۔ نیز نائے زو شود تازہ جگر لیک نبوت پہ کی سلطانی حضر، مگر خداوند تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، پس وہ یخ بھی بے فائدہ نہیں، چنانچہ اس کو پانی میں ملا کر پینے سے جگر تازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سرسبی شادادی کا بادشاہ کا قاصد نہیں ہے۔ یعنی خضر بمانے سرسبزی، اگر سرسبزی کو بادشاہ فرض کیا جائے تو پانی گویا اس بادشاہ کا قاصد ہے، جس طرح قاصد بادشاہ کی آمد کا اطلاع، اس طرح پانی کا باغ و کشت میں آنا گویا سرسبزی شاداب کی آمد کا پیش خیمہ ہے۔ یعنی گویا کہ پانی اگر آپ کو پانی کی صورت میں ملے تو وہ آپ کے حیات کا ذریعہ ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی والی جو مطلب وہ بات ہے، مطلب وہ آپ کی حیات کا ذریعہ ہے۔ لیکن پانی اگر آپ کو یخ کے صورت میں، برف کی صورت میں، ٹھوس صورت میں مل جائے تو آپ کا وہ چیز تو نہیں بن سکتی، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس اور پانی میں اس کو ملا دیں گے تو آپ کو لطف محسوس ہوگا اور آپ کا جگر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی گویا کہ اس کی ٹھنڈک آپ لے سکیں گے، جو ٹھنڈک آپ کو چاہیے وہ ٹھنڈک آپ لے سکیں گے۔ تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اس کا اصل مقصد ہے یعنی حیات حاصل کرنا، وہ اس سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ایک عارضی کیفیت ہے اور ایک مستقل بات ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ شادابی والی بات جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوگی۔ پیچھے مضمون چل رہا تھا کہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے، اور موت کے آ جانے سے جسم روح ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے روز اس جسم روح میں پھر اجتماع ہوگا، اور وہ اجتماع اس قسم کا ہوگا جس کی کیفیت ہنوز نہ بیان کیا نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اس کے بعد مولانا اس سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے چند ایسے کلمات ہیں جن کا ما سبق کے ساتھ کوئی معقول ربط قائم نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرماتے اگر کان ان باتوں کو سن لے تو پانی ہو جائے، جس طرح برف آفتاب کو دیکھ کر پانی ہو جاتی ہے، اور پانی ہر درخت کے لیے مائع حیات بن جاتا ہے، بخلاف اس کے برف درختوں کے لیے منزل آفت ہے۔ گویا کہ وہ برف پینے سے انسان کا جگر ٹھنڈا ہو جائے، مگر باغ و کشت اس سے سرسبزی حاصل نہیں کر سکتی۔ ایسا معلوم ہے کہ اگر گربدیدے برف و یخ خورشید را سے مولانا سابق مضمون کو چھوڑ کے ایک اور ارشادی مضمون کی طرح انتخاب فرماتے ہیں، اس کو رمز و کنایہ میں ادا کیا بقول خود: خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آئے در حدیثی دیگراں۔ چنانچہ برف و یخ سے طبع انسانی، آفتاب سے آفتاب حقیقت، آپ سے ذات عارف، بات سے فیضان عیب، اور درخت سے عوام الناس مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی برف و یخ سے طبع انسانی، آفتاب سے آفتاب حقیقت، اور آپ سے ذات عارف، اور بات سے فیضان عیب، اور درخت سے عوام الناس مراد ہے۔ اب 6 اشعار کا مطلب بلا ترتیب یہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی سوچنے والے لوگ ہیں، مطلب اشعار تو جیسے بھی آ گئے تھے، لیکن اس پر ظاہر مطلب تو پھر سوچنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں نا۔ گر بدیدے یعنی اگر تب انسان آفتاب حقیقت کا جلوہ دیکھ لے، گر بدیدے اگر دیکھ لے تو اپنے جمود و خمود کو چھوڑ جائے۔ مطلب جو ہم لوگ ریجڈ ہیں اور متکبر ہیں، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم چھوڑ جائیں۔ آب گشتے پھر وہ عارف بن جائے، یعنی وہ آب بن جائے، پانی بن جائے۔ ہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ گر بدیدے برف و یخ خورشید رہا، پہلا شعر، گر بدیدے برف و یخ خورشید رہا،
از यखे बर्दाश्ती उम्मीद रहा। हाँ, मतलब ये वाली बात हो गई। तो अब ये पहले ये बात कर ली, आप गश्ते यानी फिर वो आरिफ बन जाए जिसमें नफसानियत का कोई बेरा गुरेश बाकी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك واتبع نسيتك واحفظ وصيتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من أشياء فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأكرر عيني من عبادتك اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك واسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك اللهم الطب بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اعف عني فإنك عفو كريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين حتى تسكين القلب بظروف الدم من خشيتك قبل أن تكون الدموع دم ولا الراس جمرا اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واخزي أجلي من في طاعتك واختم لي بخير بعملي وجل صوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغني عنا غربتنا وأن تغنينا عمن أغنيت عنا من خلقك اللهم اغفر لي واختر لي اللهم اردني من قضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تأجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعل من الذين إذا أسوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاسي وتصل بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم آتني إيمانا لا يرتضى ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم قصر نوري وزوف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أنزل بك حاجتي من قصر رأي وزوف عمل افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين المهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة وهذا الجهد وليك التكلان اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولتنزل مني صالحا ما أعطيتني اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبديد ذكر تبدعناه ولا عليك شركاء دون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه من نظرك ولا أعنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي
اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، ولك مماتها ومحياها، وإن أحييتها فاحفظ بما تحفظ بعبادك الصالحين، وإن مت فاغفر لها وارحمها. اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتوب فيه الأليم ولا يستحي فيه من الحليم. قلوب العالجم وألسنة ألسنة العرب. اللهم إني أتوب عندك لن تخلفني فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن أوزيته وشتمته ولا جلدته ولعنته فجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ومن شر ما أنت آخذ بناصيتي، وأعوذ بك من شر في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر في نفسي وشر الشيطان وشركي، وأن نقترف على أنفسنا السوء أو نجر إلى مسلم أو اكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر، ومن ضيق المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد الواسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد الشفيع وعبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا زكريا وسلفي محمد إقبال المدني وسيد الإشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنزيل الحق رحمة الله عليهم، وفي حق وجميع المتعلقين، وفي حق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.